میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی معیشت پہ جو بتدریج جس کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت رجیم ہمارے اوپر مسلط ہے وہ ایک سیمی فنکشنل یا نان فنکشنل، یعنی کہ وہ کسی کارآمد یا وہ کوئی کام نہیں کر رہی یا کوئی پلاننگ نہیں کر رہی، منصوبہ سازی نہیں کر رہی، تو یہ معیشت مسلسل ایک فری فال کے اندر ہے، اور کوئی ایسی انٹرونشن ابھی تک، کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے یا مارکیٹ کو بھی نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوئے کہ اس گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے کوئی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈالر کی صورتحال، تو ڈالر کو انہوں نے مستقل چوک کر کے، یعنی را مٹیریل کی امپورٹ، سپیئر پارٹ کی امپورٹ، ہر چیز کی امپورٹ کو، ایل سیز کو روک کے انہوں نے ڈالر کو اپنی جگہ مستحکم رکھا ہے، لیکن وہ بھی اب سلپ ہونا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ ڈالر لینے جائیں جس ریٹ پہ حکومت اس کو نشر کر رہی ہے، تو نہ بینک اس ریٹ پہ آپ کی ایل سی کھولنے کو تیار ہیں، نہ آپ کو اوپن مارکیٹ میں آسانی سے بآسانی ڈالر ملتے ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو بہت مہنگے ریٹ پہ، 250 روپے، 260 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹس جو ہیں وہاں پہ ڈالر جو ہے اب دستیاب ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے 225 کا، 226 کا، یہ بے معنی ہو چکا ہے۔ اس پہ نہ تو آپ کوئی چیز امپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کو دستیاب ہے کسی ضرورت کے لیے، لہٰذا اس وقت پاکستان میں ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ڈالرز کی کمی آ چکی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو انڈسٹری کے اندر ایک بہت بحران ہے۔ 15 لاکھ لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سٹیل انڈسٹری آپ کی تقریباً 80% بند پڑی ہے، اور بجلی کے بل، مال کی سیل نہ ہونا اور خام مال کی امپورٹ نہ کر پانا جو ہے وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی۔ یہی بالکل غیر منصوبہ بندی کا عالم ہمیں انڈسٹری میں بھی نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ انڈسٹری اور کامرس کا منسٹر کون ہے اور یہ کون محکمے چلا رہا ہے۔ کوئی ابھی تک کسی نے انگیج نہیں کیا صنعت کاروں کے ساتھ ان کے مسائل سننے کے لیے۔ حل کرنا تو ایک دور کی بات ہے، کوئی ان کے مسائل ابھی تک سننے کے لیے بھی ملک میں موجود نہیں ہے، اور دونوں ہمارے انڈسٹری اور کامرس کے جو وزیر ہیں ان کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اسی طرح آپ توانائی کے شعبے میں دیکھیں تو توانائی کے شعبے میں اس وقت انڈسٹری آپ کی آدھی بند پڑی ہے، اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے گرڈ کے اوپر۔ سردیوں کی وجہ سے گھریلو صارفین ایئر کنڈیشنرز نہیں چلا رہے، وہ لوڈ بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود، اس آدھے سے بھی کم لوڈ کے باوجود، آج آپ بجلی جو ہے وہ پوری سپلائی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی بھی ہے اور بجلی کی بھی ہے۔ حکومت نے جو امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ ایل این جی کے پچھلی اپنے نون لیگ نے دور میں پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں، ان پہ ہم اربوں روپے روزانہ کے حساب سے کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں بند پلانٹس کے اوپر۔ ان کا امپورٹڈ ایندھن منگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے، اور اگر ڈالر ہوئے بھی تو پھر جو مہنگی بجلی وہ بنا رہے ہیں، ایل این جی پلانٹس اس وقت تقریباً 28 روپے یونٹ کی بجلی، اور امپورٹڈ کوئلہ تو 40 روپے یونٹ کی بجلی بنائے گا، تو وہ بجلی پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کی، اور کیا کرنا ہے آگے، فرنس آئل کے پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، کتنا نہیں چل رہے، آپ کے ملک میں ایل این جی پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، آپ کی لوکل گیس کتنی ڈیورٹ کی گئی ہے ان کو چلانے کے لیے اور اس کرائسس سے بچانے کے لیے، ابھی تک اس کا ہمیں کوئی کسی قسم کا، کسی ہمارے انرجی کے وزیر نے، بجلی کے یا پیٹرولیم کے وزیروں نے جو 3-4 لوگ اس وقت چلا رہے ہیں، کسی نے آج تک ہمیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ اور اتنا بڑا بحران پہلے سردیوں کے اندر توانائی کے شعبے میں کبھی نہیں آیا، اور دونوں توانائی کے جو آپ کے وزیر ہیں وہ اس وقت غائب ہیں، اور وہ بھی شاید بیرون ملک دوروں پہ کے زیادہ شوقین ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں آئی جی سیپ کیا، ویکوگ کیا، بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکیجز دیتے تھے، لیکن کوئی انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، ان چیزوں کو وہ آگے لے کے نہیں چلے۔ اگر آگے لے کے چلا جاتا تو آج یہ بحران بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح روس سے سستا تیل لینا تھا، 8 ماہ 9 ماہ تو کہتے رہے کہ جی ہم لے ہی نہیں سکتے، ان کا تیل ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے۔ مفتاح صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کی سینکشنز لگ جائیں گی۔ 8-9 ماہ بعد اب یاد آیا کہ تیل چل بھی سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ مہنگائی کی لہر آ گئی، ڈالر آپ کے ختم ہو گئے مہنگا تیل لے کے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مئی جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگے ترین ریٹوں پہ، کوئی $113 کے قریب پہ عالمی منڈی سے
دبا کے تیل خریدا جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھا, اور بہت زیادہ جو مہنگائی کی لہر ان مہینوں میں آئی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے غلط پرچیزز کی تھی. LNG خریدا گیا اس وقت مہنگے داموں کے اوپر, وہ جو LNG مہنگے داموں کے اوپر خریدا گیا اس وقت ضرورت سے زیادہ, اس کی کاسٹ آج تک ریکور نہیں ہو سکی. وہ بھی سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ 4-5 کاغذ جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیے وہ ایڈ ہو گئے, اور آج ان کے پاس ان کے دونوں پلانٹس بند پڑے ہیں. تو یہ ان کی منصوبہ سازی ہے اس وقت. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں, یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے, لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں روک روک کے, خاص طور پہ نوجوان ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے, اور یہ جس طرح ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اب میں دوسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو آج کل ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ PDM حکومت سے معیشت تو چلی نہیں, اور نہ توانائی کا شعبہ چلا, نہ صنعت کا, وہ ملک ہی نہیں چل رہا, تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں, اور یہ فیلرز اور ٹیزرز جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ PDM حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے. یہ کوئی جمہوری سیٹ اپ نہیں ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ تو چند لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ, چند لوگوں کی من پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ کہ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے, وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ جمہوری طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے, اور یہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے. جو جمہوری آدمی ہوتا ہے اس نے واپس پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے جواب دہی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے, کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بغیر کسی مینیفیسٹو کے, بغیر کسی پالیسی کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جواب کسی اور گھر کو دینا ہے, انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا, اس لیے یہ اپنی پرفارمنس پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے. عمران خان صاحب تو ہر مہینے کبھی انڈسٹری کی میٹنگز لے رہے ہیں, کبھی توانائی کی میٹنگز لے رہے ہیں, کبھی نئے پیکیجز آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ملک آپ کا 6% اکنامک گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $21 ارب تک چلے گئے.